میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار اس چیز کو اپنی ہر تقریر میں دہراتا ہوں کہ بھارت کے لوکتنتر میں، بھارت کی جمہوریت میں ہر ایک کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ دیں، اور ہماری جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا لیڈر ہوگا اسی کی آواز کو سنا جائے گا۔ جس سماج کے پاس اس کا لیڈر نہیں ہوگا، جس سماج کے پاس اس کا ایم ایل اے نہیں ہوگا، اس کی آواز کو نہیں سنا جائے گا، اس کی تکالیف کو کبھی دور نہیں کیا جائے گا، ان کے نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کرنا تو چھوڑو، اس کو برباد کر کے رکھ دیا جائے گا، بچوں کے اسکول کا انتظام نہیں ہوگا، اور جس علاقے میں وہ سماج بستا ہے، جس کا کوئی ایم ایل اے نہیں ہوتا ہے، اس علاقے کو ایسا ویران کر دیا جاتا ہے کہ جیسا کیسا نظر آتا ہے کہ یہاں پر یہ انسانوں کی بستی نہیں، جہاں پر روڈ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا، جہاں پر پینے کے پانی کا انتظام نہیں کروایا جاتا، جہاں پر ڈرینیج لائن نہیں ڈالی جاتی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ 10 تاریخ کے دن آپ تمام لوگ مل کر اس ویدھان سبھا کے لیے، اس اسمبلی حلقے کی ترقی کے لیے سب لوگ مل کر ایک اچھا فیصلہ لیجیے، اور اللہ بخش صاحب کو ایک موقع دیجیے کہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ 10 سال سے آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے امیدوار یہاں کے ایم ایل اے منتخب ہو رہے ہیں، اور 10 سال میں ان کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں اس اسمبلی حلقے میں، لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ایم ایل اے نظر نہیں آتا، ایم ایل اے وکاس یا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرواتے، اور ایم ایل اے اسمبلی میں تو جاتے ہیں مگر خاموش بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جب آپ اپنا ووٹ کا استعمال کریں گے تو آپ صرف بسونا باگیوانی کی اس ویدھان سبھا کے ایم ایل اے کو منتخب نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی آواز کو، پورے کرناٹکا کے مظلوموں کی آواز کو، پورے کرناٹکا کے دلت اور کمزور لوگوں کی آواز کو آپ کرناٹکا کی ویدھان سبھا میں بھیجائیں گے۔ تو یہ یقیناً اس اسمبلی حلقے کا الیکشن ضرور ہے، مگر آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ یقیناً یہاں سے اپنے ایم ایل اے کے امیدوار کے لیے ووٹ دیں گے، بلکہ آپ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ غریب اور مظلوموں کی ایک بے باک آواز کو کرناٹکا کے اسمبلی میں بھیجانا چاہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کا نوٹ لیجئے، اس بات کو یاد رکھیے کہ جب تک آپ کی آواز ایوان اسمبلی میں نہیں پہنچے گی کرناٹکا کی، آپ کی تکلیف کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کانگریس ہے یا جے ڈی ایس ہے یا بی جے پی ہے یہ ہماری تکلیف کو سمجھے گی، میں آپ سے بڑی عزت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پارٹیوں کو غریب، مظلوم اور کمزوروں کی آواز اٹھانے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ صرف چناؤ اور الیکشن کے وقت آ کر غریبوں اور مظلوموں سے بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتی ہیں کہ آپ ہم کو ووٹ دو، ہم آسمان سے تارے توڑ کے لا کے آپ کو دے دیں گے، مگر جب الیکشن ہو جاتا آسمان پہ تارے رہتے، یہ زمین کے تارے غائب ہو جاتے پورے کے پورے۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ بخش، میں جانتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسد الدین اویسی یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی پارٹی کا ہے، یقیناً وہ میرے پارٹی کے ایک بے باک لیڈر ہیں،
میں ان کی طبیعت سے اور فطرت سے بھی واقف ہوں. اللہ بخش دل کا اچھا آدمی ہے. اس کے دل میں، اس کی سوچ اور فکر میں غریب اور مظلوموں کے لیے ایک تڑپ ہے، ایک فکر ہے. اللہ بخش صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اگر کسی سے ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کا مذہب کیا ہے. اللہ بخش کے قریب اور جس پارٹی کو اللہ بخش اس پارٹی سے آتے ہیں، اس پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ کمزور کوئی بھی ہو، مظلوم کوئی بھی ہو، ہم کو اس کا ساتھ دینا ہے، ان کو مضبوط بنانا ہے. مجلس کی پالیسی یہ ہے کہ جو کمزور ہوگا وہ ہماری آنکھوں میں مضبوط ہوگا، جو سب سے آخر ہوگا اس کو سب سے پہلے سامنے لانا. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک پالیسی ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا اس پر عمل بھی ہم کرتے ہیں. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ بخش کو یہاں کے اسمبلی حلقے کے لیے آپ کا ایک بہترین ایم ایل اے ثابت ہوگا. صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو شک ہے اس شک کو آپ کو نکالنا پڑے گا. اور وہ شک کیا ہے کہ اللہ بخش جیتتا کیا، کہ اللہ بخش اس کو ہرا پائے گا کیا. میرے بھائی، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے. آپ جس کو ووٹ ڈالے وہی کامیاب ہوتا ہے. آپ جس کو ووٹ نہیں ڈالے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. جب آپ کے پاس امبیڈکر کے بنا ہوئے سمویدھان کا ایک بہت بڑا ہتھیار غریبوں کو، بے زبانوں کو، مظلوموں کو دیا گیا، وہ ہتھیار کیا ہے؟ آپ کا ووٹ ہے. اگر آپ پورے مل کر اللہ بخش کو ووٹ ڈالیں گے تو اللہ بخش کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. مگر اگر آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ سوچتے رہیں گے کہ ڈالے تو جیتتا یا نہیں جیتتا، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے کوئی نہیں جیت سکتا. اور یہی کشمکش رہتی ہے، ارے میں اس کو ووٹ ڈالنے سے وہ کیا ہوتا، ادھر کیا ہوتا، وہ انہیں تو نہیں جیت جاتا. میرے بھائی یاد رکھو، جب کسی سے محبت کرتے نا، تو جب محبت کسی سے کرتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ محبت میں کوئی جیے گا یا کمزور ہوگا یا کیا ہوگا. جب محبت کرے تو آنکھ بند کر کے محبت کرو اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ بخش اور مجلس کو ووٹ دو. جب آپ ووٹ دیں گے آپ کی اہمیت بڑھے گی. جب آپ ووٹ مجلس کو دیں گے آپ کی طاقت بڑھے گی. جب آپ متحدہ طور پر مجلس کو ووٹ دیں گے تو پوری پارٹیوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اب کمزوروں اور مظلوموں کو بی جے پی آر ایس ایس سے نہیں ڈرایا جا سکتا. جب آپ مل کر ووٹ دیں گے تو بی جے پی کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اب یہاں کا غریب اور کمزور اپنی ایک سیاسی آواز کو پیدا کر رہا ہے، اپنے نیتا کو کھڑا کر رہا ہے، تاکہ کرناٹکا کے ان تمام فرقہ پرست، موقع پرست، ان تمام میر جعفر اور میر صادق سے مقابلہ کرنے کے لیے. اور یاد رکھو میری اس بات کو، تم ٹیپو کا نام سن کر چیخ مارتے ہو، مگر تم کو معلوم ٹیپو کو مارنے والا، ٹیپو سے غداری کرنے والا کون تھا؟ کون تھا ٹیپو سے غداری کرنے والا؟ کیا نام تھا اس کا؟ سراج الدولہ سے جنگ میں غداری کرنے والے کون تھے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. ٹیپو سے اگر غداری نہیں کرتا تو ٹیپو وہ جنگ جیت جاتا. سراج الدولہ سے غداری نہیں کرتے تو سراج الدولہ بنگال کی وہ جنگ جیت جاتے. کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام میر جعفر اور میر صادق تھا. تو یہ غدار ہمارے درمیان میں ہی ہے، ہمارے درمیان میں بھی نکلتے ہیں. اور ان کا ایک ہی کام رہتا ہے، جب ہم کامیابی کی طرف جاتے یہ لوگ پیٹھ پہ خنجر مارتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان فروش ہوتے ہیں، غدار ہیں. اور ان غداروں کو آپ کو پہچاننا پڑے گا.
تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے ہی صفوں سے غدار نکلتے تھے، چاہے وہ کربلا کی سرزمین ہو یا پھر ٹیپو اور سراج الدولہ کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمارے کولار کے 2 کارپوریٹر بھی، ایک کارپوریٹر کانگریس میں چلے گئے۔ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا بیچارہ کیوں دوڑ کے گیا ادھر، تیرے کو کیا ملا ہوگا ادھر؟ کبھی سوچ تو لیتے کہ بھائی جن غریبوں نے دھوپ میں کھڑے ہو کر، جن نوجوانوں نے بھوکے رہ کر تمہارے کو کامیاب کیا، تم جیتنے کے بعد کانگریس کی چوکھٹ پہ جا کے اپنا سر جھکا دیتے ہو۔ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ تم پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ تم کانگریس کی غلامی کو قبول کیے۔ ارے ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ تم کارپوریٹر سے کل اور اونچے مقام پر جاؤ تاکہ دنیا تمہارے سامنے جھک جائے اور تم غریبوں اور مظلوموں کی خدمت کر سکو، مگر افسوس تم نے اپنی ترقی کو ختم کر کے تمام لوگوں کو شرمندہ کیا اور کانگریس کی چوکھٹ پر جا کر اپنے سر کو جھکا دیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم آج چلے گئے، مگر تم نے ہمیشہ کے لیے اس عوام کے دلوں میں جو تم نے جگہ بنائی تھی، اس عوام نے کہہ دیا کہ ہم سر جھکانے والوں کے پاس اپنے دل میں ان کی جگہ نہیں رکھتے، ہم سینہ تان کر لڑنے والوں کو اپنے دل میں محبت اور جگہ ان کے لیے بناتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجلس میرے مرنے کے بعد بھی مجلس اور مضبوط ہوگی، دیکھنا انشاءاللہ تعالی۔ مجلس اسد الدین اویسی کی محتاج نہیں ہے، نہ رہے گی خدا نہ خواستہ۔ مجلس اتحاد المسلمین، میں زمین میں چلے جاؤں گا، اس زمین میں جانے کے بعد میرا جسم گل جائے گا، میری ہڈیوں کو کیڑے کھا لیں گے، مگر انشاءاللہ تعالی میری جماعت آباد رہے گی۔ جو خواب میں دیکھ رہا ہوں غریب اور مظلوموں کے لیے، شاید میرے مرنے کے بعد کوئی اور آئے گا جو ان غریب اور مظلوموں کو مقام دلائے گا، مگر لڑنا ہمارا کام ہے۔ میں تمام میرے مجلس کے ساتھیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ لڑنا ہمارا کام ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو حکومت یا چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ ارے سورج جب چڑھتا ہے تو ڈوبتا بھی ہے شام میں، یاد رکھو میری اس بات کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے مجلس کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ڈسپلن کے پابند رہیے۔ جب تک پارٹی کسی چیز کا فیصلہ نہیں لے لیتی، آپ کسی اور پارٹی کے پلیٹ فارم پر جا کر وہاں پر کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر رہے آپ، بلکہ قوال کی طرح قوالی گا رہے ہیں وہاں پر۔ آپ مت کرو ایسا کام جس سے تم کو رسوائی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی مجلس رہے گی اور اپنا کام کرتے رہے گی۔ مجلس کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اگر آج اللہ سبحانہ و تعالی نے اسد الدین اویسی کو کچھ پہچان دی ہے، اگر آج اللہ سبحانہ و تعالی نے اسد الدین اویسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اگر آج اللہ سبحانہ و تعالی نے حیدرآباد کی گلیوں سے نکلنے والے ایک شخص کو کولار کی زمین پر پہنچا دیا، جس کو سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آج جمع ہوئے ہیں، اگر آج اللہ نے اسد الدین اویسی کو 4 مرتبہ MP اور 2 مرتبہ MLA بنایا، اگر آج اللہ نے اسد الدین اویسی کو جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا فضل ہے، تو یاد رکھو وہ مجلس کی وجہ سے ہے، اسد الدین اویسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب تک میں مجلس کا نام لیتا رہوں گا، جب تک میں اس پلیٹ فارم سے ظالموں کے اس کو ظالم کہتا رہوں گا، جب تک میں مجلس کے پلیٹ فارم سے غریب اور مظلوموں کی دل میں چھپی ہوئی بات کو بیان کرتا رہوں گا، اس وقت تک اللہ مجھے دنیا میں عزت سے نوازتا رہے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے
کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ حشر کے میدان میں بھی مجھے کامیاب کرے گا. گو میرے اعمال اچھے نہیں ہیں مگر کم سے کم میں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. میں نے ظالموں کی چوکٹ پر جا کر سر کو نہیں جھکایا. میں نے لوک سبھا کے ایوان میں اکیلے کھڑے ہو کر 400 500 ایم کے سامنے سچائی کو بیان کیا. یہ میرا کام ہے. اب آپ کو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ کام آپ کو کرنا ہے. آپ کو لیڈر بننا ہے. آپ کو رکن اسمبلی ایم ایل اے بننا ہے. تم کو نیتا بننا ہے. یہ کام مجلس کر رہی ہے. مجلس چاہتی ہے کہ کولار کی صفوں میں آج اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میری دل کی خواہش یہ ہے، میری دعا بھی یہی ہے کہ مجھ سے نیک اور قابل لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریبوں اور مظلوموں کی آواز بن سکے. جمہوریت میں اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو آپ کی خاموشی کو کوئی قبول نہیں کرتا. شادی جب ہوتی ہے تو دلہن کی خاموشی کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اقرار سمجھا جاتا ہے، مگر آج کل دلہن بھی خاموش نہیں بیٹھ رہی. وہ بھی بولتی ہے کہ میرے کو قبول ہے نہیں ہے. زمانہ بدل گیا. زمانہ بدل گیا. اگر کوئی آ کر کہے گا کہ اویسی کی بات میں سچائی ضرور ہے مگر ہم کیا کریں، یہ بی جے پی ہے، یہ مودی ہے، یہ آر ایس ایس ہے، یہ ان کا ظلم ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، کاروبار کرنے نہیں دے رہے قریش برادری کے لوگوں کو، کیا کرنا بتاؤ. ویسی تو سچ بولتا، اسی لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا، ان کو ووٹ دینا پڑتا. یہ بولتے نا، بولتے. اب جمعہ آ رہا، دیکھو جمعے کی نماز میں بعض مسجد میں بولیں گے، انہوں اچھا بولتے بھائی، انہوں ہماری آواز ہے، مگر یہ کرناٹکا میں ایسا ہو رہا. میرے بھائی تم کیا مکے کی سرزمین کو بھول گئے؟ تم کیا طائف کی مصیبت کو بھول گئے؟ تم کیا احد میں دندان مبارک کی شہادت کو بھول گئے؟ تم کیا کربلا کو بھول گئے؟ تم کیا ٹیپو کو بھی بھول گئے؟ بتاؤ پھر حالات سے اگر تم سمجھوتا کر لو گے تو کون تمہاری عزت کرے گا؟ ارے طوفانوں سے جو مقابلہ کرتا ہے وہی مرد مجاہد کہلاتا ہے. جو طوفانوں کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتا ہے. ارے طوفان کو دیکھ کر تو سب راستہ بدل لیتے، مگر وہ طوفان جو جھوٹ کا طوفان ہو، وہ طوفان جو ایک ظالم نے شروع کیا، وہ طوفان جو ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتا، وہ طوفان جو ہم کو بھارت کی سیاست سے مٹانا چاہتا ہے. ارے یہ وقت ہے اس طوفان سے مقابلہ کرنے کا. یہ وقت ہے نوجوانوں ان سے پنجہ آزمائی کرنے کا. کیونکہ جب 100 سال کے بعد تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ لکھنے والا کہے گا کہ ہاں مجلس کا ساتھ دیے تھے، کامیابی اتنی نہیں ملی، مگر ان بہادروں نے طوفانوں کا مقابلہ کیا تھا، ان طوفانوں کے رخ کو موڑ دیا تھا. تاریخ تم کو سلام کرے گی. تمہاری بہادری کے کہانیاں 100 سال کے بعد سنائی جائیں گی بچوں کو. آج تم بہادر بنو گے، تم سچ فیصلہ لو گے تو آنے والی نسل تم جیسے بہادروں کو دیکھ کر کہے گی کہ میں ظالم کے طوفان سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر آج تم خاموش ہو جاؤ گے، اگر آج تم مصلحت کے نام پر بزدلی کے فیصلے کرو گے تو پھر کئی طوفان تم کو اکھاڑ کر پھینک کر لے کر چلے جائیں گے. جیسا کہ یہ بستی ہے، آلماٹی ڈیم کے بعد یہاں پر آپ آئے نا. اب ایک بات یاد رکھو، اگر آج آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو کل کوئی آ کر بولے گا ان کو یہاں سے بھی اٹھا دو، ان کو ڈرا دو.
میرا پیغام یہی ہے کہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھو. یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں آپ کو اپنا ووٹ ڈالنا پڑے گا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیت ہار کا فیصلہ تو زمین و آسمان کا خالق کرتا ہے، مگر ہمارا کام کوشش کرنا ہے. اگر آپ بولیں گے یا اللہ اللہ بس تو کامیاب کر دے، آمین سب بولیں گے. پھر ووٹ ڈالتے خط بولیں گے میں ڈالا تو انہیں جیتتا کیا. پھر دعا کہیں کرے، دعا کرے تو نکلنا گھر میں مسجد میں دعا کرتے اللہ میرے حالات کو سدھار دے. تو اللہ بھی کیا بولتا تو جا میدان میں تیری مدد کروں گا، مگر تو اپنی دعاؤں کو بھی تو آزما لے. تم دعا کر کے نکلتے، اس کے بعد کیا ہوتا کہ بھائی کیسے حالات ہوتے کہ حالات نہیں بدلنے والے. تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع کرو گے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع ہوگے اندھیرا چھٹنا شروع ہوگا. تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع ہوگے ظالم بولے گا کہ اب یہ لوگ اٹھ رہے ہیں، ظالم میں ڈر پیدا ہو جائے گا. جس دن تم ووٹ ڈالنا شروع کرو گے تمہارے علاقے بستی میں ترقیاتی کام شروع ہو جائیں گے. تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع کرو گے کوئی تم سے بے عزتی نہیں کرے گا. تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع کرو گے کوئی حجاب کے نام پر میرے بچیوں کے سر سے پلو نہیں کھینچ سکے گا. تم جس دن ووٹ ڈالنا شروع کرو گے تم اپنی ایک طاقت کو پیدا کر دو گے، تم لیڈر بن جاؤ گے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. میرے غیور نوجوانوں، یہ لڑائی تمہاری ہے، یہ لڑائی میری بھی ہے، مگر میری زندگی کتنی باقی وہ اللہ جانتا ہے. مگر فیوچر تمہارا ہے، مستقبل تمہارا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو اپنی جوانی میں تکالیف اٹھائے وہ تم اٹھاؤ. اسی لیے تمہاری جوانی کو، تمہارے بڑھاپے کو، تمہاری اولاد کو تمام چیزیں ملے جو ہم کو نہیں ملی، کیونکہ ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں تھی. ہم صرف 50 سال سے ووٹ ڈالنے والے بن گئے، ووٹ لینے والے نہیں بنے. جب الیکشن آتا یہ بات بول دی جاتی سیکولرزم کو زندہ رکھو. ارے کون سا سیکولرزم زندہ ہے؟ میں سمویدھان کے آئین کے سیکولرزم کو مانتا ہوں، میں سیاسی سیکولرزم کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں رکھتا ہوں. سمویدھان کے سیکولرزم کو، کانسٹیٹیوشنل سیکولرزم کو مانتا ہوں. اب آپ دیکھو یہ کون سا سیکولرزم ہے کہ کل دیش کے وزیر اعظم پردھان منتری موڈی کہہ رہے کہ جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو بجرنگ بلی کا نعرہ مار کے ووٹ ڈالنا. آپ بولو یہ کون سا سیکولرزم ہے؟ آج کیا ہوا؟ آج میں دیکھا کہ کانگریس کے جو کرناٹکا کے پردیش ادھیکش ہیں ڈی کے، کیا نام ہے؟ ہاں، ڈی کے شیو کمار، انہوں یہ بول دیے کہ اگر کانگریس سत्ता میں آئے گی تو ہم اور ہنومان مندر کو بنائیں گے. بولو آپ، اگر میں آج کھڑے ہو کے تقریر میں بولا پورے کرناٹکا کے غریبوں اور مظلوموں تم 10 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو پہلے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے بٹن دباؤ، تو یہ پورے میڈیا والے بولیں گے اویسی پپا بولے نا. کل میڈیا والے گونگے ہو گئے، نہیں انہوں بول سکتے، اویسی نہیں بول سکتا. پھر ڈی کے بول رہے اگر کانگریس پاور میں آ گئی تو ہم اتنے مندرہ بنا دیں گے. ویرپا مولی کانگریس کے بہت بڑے لیڈر، لا منسٹر بھی تھے یہاں پر بھی دلی میں بھی، انہوں بولے نہیں بجرنگ دل پہ ہم نہیں لگاتے بین. اب یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کے کانگریس کے چمچے اویسی صاحب ہم لوگ بین کر رہے. میں بولا پاگل ہے، میرے کو چاکلیٹ دے رہے، تم میرے کو لالی پاپ دے رہے. پہلے تمہاری گاجر کی پنگی کانگریس کی بجا لے، خوش ہو جا تو جا. آج ویرپا مولی کیا بولے؟ نہیں لگتا بجرنگ دل پہ بین. انہوں بولے آج دیکھو جا کے
ہمارے لوگ ارے بول دیے رے بھائی، بول دی تو خوش، ایسا خوش جیسا آسمان سے گلاب جامن گرا ان کے منہ میں. یہ تمہاری خوشی نہیں ہے، تمہاری بے بسی ہے، تمہاری کمزوری ہے، تمہاری بزدلی ہے. ارے ڈرنا کسی کے باپ سے نہیں، صرف اللہ سے ڈرو. انہوں بین لگاتے ہیں، انہوں خوش ہو رہے. بین لگائے تو کیا ہوتا رے؟ اب تو وہ بھی نہیں لگنے والا. ڈی کے شیو کمار بول دیے کہ ہم اتنے مندر بنائیں گے، ہنومان مندر. کیا آپ نہیں چاہتے کہ السنکھیک سماج کے مسلمانوں کا جو تعلیم میں پیچھے ہیں ان کے لیے اسکول کھولے جائے؟ آپ نہیں چاہتے اسکول نہیں ہونا آپ کو؟ اور کیا آپ نہیں چاہتے کہ کرناٹکا میں آپ کو جان کر حیرت ہوں گی کہ ایسے کئی بچے ہیں جو کلاس 2 اور کلاس 3 میں ہیں مگر ان کو پڑھنا لکھنا برابر نہیں آتا. اور ڈی کے شیو کمار بول رہے کہ ہم جو ہے کیا بولے وہ وی ہیو اے کمٹمنٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف انجنیا ٹیمپلس اکراس دا اسٹیٹ. اف دا کانگریس پارٹی کمز ٹو پاور our party will also prioritize the construction of new Hanuman temples in various parts of the state. اب آپ بولیے یہ سافٹ ہندوتوا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سافٹ بھی نہیں ہے، ہارڈ ہندوتوا ہے یہ. اب وہ کانگریس کے جو لوگ جو ان کی غلامی کرنے سے تھکتے نہیں، اب بولو جواب دو، اب بولو جواب دو. ڈی کے بیان پر آپ جواب دو، آپ کو کیا بولنا ہے؟ مجھ سے تو گالی دیتے نا، خیر مجھے پرواہ نہیں ہے، تم کیا گالی دیتے دو میرے کو. تم بی ٹیم بولتے مجھے، سی ٹیم بولو، ڈی بولو، ای بولو، ایف بولو، کیا بولتے بولو. تم الف بے تے سے جیم چیم ہے قے سب بولو، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری عزت میری ذلت کا مالک تم نہیں ہو، اللہ ہے. بولو تم کتنا بولتے بولو، تم تھک جائیں گے، تمہاری زبان تھک جائیں گی، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، مگر اسد الدین اویسی جب اس دنیا میں زندہ بھی رہے گا اور جب جائے گا تو اللہ مجھ جیسے لاکھوں لوگوں کو پیدا کرے گا، دیکھنا تم. اب آپ بتاؤ، اب جو کانگریس کی ووٹ ڈالنے کو بول رہے ہیں اب وہ کیا بولیں گے؟ کرناٹکا میں 92% تیسری کلاس کے کلاس 3 کے بچے دوسری کلاس کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، اور خالی 3% بچوں کو ایکسپٹیبل ڈائٹ یعنی وہ کھانا ملتا جن کے لیے ان کو ضرورت ہے. مگر اب مقابلہ کیا ہو رہا؟ دیش کے پردھان منتری بول رہے کل ووٹ ڈال رہے تو بجرنگ بلی کا نام لے کے ووٹ ڈالو، اور کانگریس پارٹی بول رہی ہم اتنے مندرہ بنا دیں گے. ارے بچوں کا کیا ہوگا جو کھانا نہیں مل رہا، جو کتاب نہیں پڑھ رہے؟ انہوں بولتے ہیں اویسی مسلمانوں کی بات کرتا رہے. میں کہاں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی؟ میں تو غریبوں کی بات کر رہا ہوں، کمزوروں کی بات کر رہا ہوں، مظلوموں کی بات کر رہا ہوں، خواتین کی بات کر رہا ہوں، دلتوں کی بات کر رہا ہوں، آدیواسیوں کی بات کر رہا ہوں. اب بولا یہ کون سی زبان میں یہ لوگ بات کر رہے؟ ڈی کے اور موڈی. ڈی کے موڈی نام اچھا ہے، کانگریس کو غصہ آئے گا ڈی کے اینڈ موڈی یا ڈی کے موڈی یہ بول رہے آپ کیسے وزیر اعظم ہے. مگر میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، جب 10 تاریخ کو جائیں گے نا ووٹ ڈالنے تو آپ کیسا بول کے ووٹ ڈالیں گے؟ نہیں، آپ بولیں گے جے ہند. فجر کی نماز پڑھنا، مسجد میں دعا کر لینا اللہ سے، اللہ آج ہمت دے میرے کو اچھا فیصلہ لینے کے لیے. دعا کرنا کہ اللہ ایسا فیصلہ لے کہ شیطان کو شکست ہو جائے، باطل کو شکست ہو جائے. اور جب پولنگ بوتھ میں جائیں گے تو جے ہند بول کے ووٹ دینا. اور جب تم ووٹ دیں گے تو ووٹ دینے سے اللہ بخش کو مدرس کو ووٹ دینے سے پہلے اس بچی کو یاد کرو جس کے سر سے حجاب چھیننے کی کوشش کی گئی. ووٹ دینے سے پہلے
ان بچوں کو یاد کرو جس کو گورنمنٹ کے سکول میں کھانا نہیں ملتا. ووٹ دینے سے پہلے یاد کرو کہ مہنگائی مودی جی نے برباد کر دی غریبوں کو. ووٹ دینے سے پہلے نوجوانوں یاد کرو تم کو نوکری نہیں ہے. ووٹ دینے سے پہلے یاد کرو کہ قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. یہ سوچ کر ووٹ ڈالو, تمہارا فیصلہ اچھا ہوگا. ہم بی جے پی کو ہرانا چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار کرناٹکا میں نہیں بنے گی. مگر بی جے پی کو ہرانا صرف اویسی کی ذمہ داری نہیں ہے. تم جتا رہے بی جے پی کو, میں نہیں جتا رہا ہوں. لوک سبھا کے الیکشن میں ایک ایم پی جیتا کانگریس کا, ڈی کے بھائی جیتے, باقی کے پورے ہار گئے. میں نہیں لڑا. بی جے پی کی سرکار اس لیے بنی کیونکہ کانگریس کے 16 ایم ایل اے مودی کے گود میں بیٹھ کے چائے پی لیے. میں نہیں بولا جا کے چائے پیو. اگر میرے سے پوچھتے تو میں ان کو بریانی کھلاتا. اگر وہ ویجیٹیرین تھے تو ویجیٹیرین کھلاتا. مگر میرے سے پوچھے ہی نہیں, ڈائریکٹ چلے گئے پپا جی کے پاس. ان کی چائے پسند آ گئی ان کو. مگر ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ تھے, غریبوں کے ساتھ تھے, دلتوں کے ساتھ تھے, الپسنکھیک سماج مسلمانوں کے ساتھ تھے. اگر کوئی ہندو پر بھی ظلم ہو رہا تو ویسے اس کے لیے بولے گا. آج میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور انکاؤنٹر کے خلاف رہوں گا. جس طرح عباس کو, عتیق کو اور اشرف کو گولی مار دی, آج میں کہہ رہا ہوں کہ انل کو بھی گولی مارنا غلط تھا. انکاؤنٹر سے رول آف لا کمزور ہوتا ہے, سمویدھان سے لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے. کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ سزا دینا کورٹ کا کام ہے, گولی سے کسی کو سزا نہیں دی جاتی. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. جہاں یہاں پر آپ تمام لوگ آئے ہیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس بات کو, نوجوانوں سے میری اپیل ہے, چاہے وہ ہمارے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں, آپ لوگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. آپ میری اس بات کو پورے واٹس ایپ میں, انٹرنیٹ میں شیئر کریے. اس میں کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں ہے, اس میں کوئی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا وائلیشن نہیں ہے. ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا وائلیشن ڈی کے اور مودی کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا ہوں. میں تو پوچھ رہا ہوں کانگریس پارٹی سے کہ کیا یہ آپ کا سیکولرزم ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے وزیر اعظم سے, آپ کی زبان پر تو جے ہند کا نعرہ آنا چاہیے تھا. آپ کی زبان پر جے ہند کا نعرہ آنا چاہیے تھا. مگر خیر, مودی جی ایک ہی رنگ میں بات کرتے ہیں. وہ بھارت ایک رنگین ملک ہے, وہ رنگین کو نہیں مانتے, صرف ایک رنگ کو مانتے ہیں. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کرناٹکا اور بھارت ایک رنگین اور خوبصورت پردیش اور ملک ہے. اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھیے, اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریے, اور 10 مئی کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے. پورے ہاتھ اٹھا کر بولیے دبا ووٹ دیں گے. کہیں گھر کو جا کے سو تو نہیں جائیں گے. تقریر تو اچھی تھی مگر وہ کیا کرنا. دل سے نکالو ان چیزوں کو, دل سے نکالو اور پورے مطمئن ہو کر اللہ بخش کو کامیاب کریے.